اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ جی ایم ایس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور چیزیں ہو سکتی ہیں, تو انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے 10 لوگوں کو قریب انہوں نے کیا. اچھا, ہم نے ان 10 لوگوں کو شوکاز نوٹسز ایشو کیے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں وہاں میں کہیں نہ کہیں جو اگر کسی کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور میں خاص طور پہ اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہم نہ کریں جس کی بنیاد پر جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ کوئی بہانہ ملے اس کو اور وہ عدالتوں سے جا کر کوئی ریلیف لے کر آ جائے. تو شوکاز نوٹس اس کو دیا, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم ہم نے گزرنے دیا. لیکن اسی دوران میں 6 نومبر کو 2025 کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی ولیکا کا دورہ کیا اور انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی, اور 19 نومبر کو انہوں نے وہ رپورٹ بھیجی, اور وہاں پر جو شارٹ کمنگس تھیں ہاسپٹل میں کہ یہی چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں, ان کو ٹھیک کیجیے, وہ ان کی آگے رپورٹ. 15 نومبر 2025 کو جو یہ میں نے آپ کو بتایا CDC جو ہمارا شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ میں, یہ ART کے مرکز چلاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی ہوتی ہے, جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی بچوں کی یا پیشنٹس کی. تو ان کو ہم نے چونکہ پہلے 22 کو خط لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ اپنا اسٹیبلش کر دیجیے سینٹر, تو انہوں نے پہلے تو اسکریننگ وغیرہ شروع کر دی تھی, لیکن 15 کو پھر انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں آپ جگہ دے دیجیے, یہ عملہ دے دیجیے, تو ہم اپنا سینٹر جو ہے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اور اس طرح وہ سینٹر جو ہے وہ بھی وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ شوکاز ہم نے ایشو کر دیے تھے. مین وائل ایک درخواست اومبڈسمین کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے, کوئی افراد ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور اسی قسم کی کمپلینٹس کرتے ہیں. ظاہر لوگ پریشان تھے, انہوں نے جا کے وہ کمپلین کر لی. اس کے بعد 9 فروری کو محتسب صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک اور انکوائری کمیٹی بنائیے جو بڑی کمپریہنسو انکوائری اس کی کرے. ہم نے ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی محتسب صاحب کے حکم پر, اور انہوں نے اچھا اس دوران جو میں نے بتایا کہ ہم نے MS تبدیل کر دیا تھا, جو نیا MS لگا تھا اس پر بھی اومبڈسمین صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کو بھی ہٹائیں. ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو دوسرے والے کو بھی ہٹا دیا, اور پھر اب جو لگا ہے وہ تیسرا ہے اومبڈسمین جو ہمارا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ولیکا لگا ہوا ہے. تو ہم نے ان کے کہنے پہ ہٹایا. پھر وہ انکوائری کمیٹی ہم نے بنائی 9 فروری 2026 کو, اور انہوں نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی وہ انہوں نے کی 19 جون کو. اس میں ٹائم کافی لگا, وہ اس کی وجوہات آپ کو بتا دوں. ہم نے تو کہا تھا جلدی دے دیں, لیکن چونکہ انہوں نے جو تمام متاثرین تھے ان سے بھی رابطہ کرنا تھا, بہت سارے اس میں مراحل تھے, تو وہ خود آ کر یا کبھی کبھی جو جن کے پاس انہوں نے جانا تو مختلف طریقوں سے ہمیں یہ اپروچ کرتے رہے کہ ہمیں اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کرتے تاکہ ہم آپ کو کمپلیٹ اچھی رپورٹ بنا کے دے دیں. تو ظاہر ہمارے پاس آپشن نہیں تھا, ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے رہے, اور فائنلی انہوں نے 19 جون 2026 کو ہمیں رپورٹ سبمٹ کی. اور اچھا 27 فروری کو پھر دوبارہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک اور وزٹ کیا, فالو اپ وزٹ کیا انہوں نے, اور اس کی بھی انہوں نے پھر رپورٹ ہمیں دی. 9 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بات ہے, یہ آپ کے لیے ہوگا جو ہوئی, اور جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا, اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے. یہ میں بتا دوں کہ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ وہ سارے کے سارے ذمہ دار تھے یا نہیں تھے, لیکن جو انکوائری کمیٹی نے کہا کہ یہ 37 افراد ہیں, کسی کے لیے انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ اس کو میجر پینلٹی دیں, کسی کے لیے ریکمنڈ کیا کہ مائنر پینلٹی دیں. وہ شوکاز ہم نے ایشو کر دیے ہیں, اس کے جوابات جیسے آئیں گے ہمارے پاس, ہم جو قانون ہے, جو طریقہ کار ہے ادارے کا, جو ہمارے رولز ہیں, اس کے مطابق ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. 8 جولائی کو ہماری گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی جو بیسیکلی بجٹ کی میٹنگ تھی سوشل سیکورٹی کی. اس میں بجٹ پہ تو خیر بات ہوئی, لیکن بجٹ ہم نے ڈیفر کیا, اس کی میٹنگ ہم اب اگلے ہفتے کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ HIV کا جو ایشو ہے اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوا, اور اس میں چونکہ CM صاحب کو آن اینڈ آف میں یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ان کو بھی اس سے آگاہ کرتا رہا, اور ان کے بھی علم میں تھا, تو ان کا بھی خیال تھا کہ ہم ان کے لیے پراپر میکینزم بنائیں اور ان بچوں کا, ان فیملیز کا ہم خیال کریں. تو ہم نے اس گورننگ باڈی کی میٹنگ میں ان تمام ممبرز نے 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا, جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے 2 ارب روپے ہم صرف اور صرف کہیں اس کو انویسٹ کریں گے
اس سے جو پیسہ آئے گا ہمارے پاس وہ ان بچوں کی فلاح کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم خرچ کریں گے. یہ پیسہ اور کہیں خرچ نہیں ہوگا. تو یہ انیشیلی ہم نے کر دیا، اور اگر اس میں کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید آگے بھی اس رقم کو اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی اس کی. لیکن ہم نے جو ورکنگ کی ہے، جو جن سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی رقم ہے، اس سے بہتر طریقے سے ہم کا کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، اس میں اس دوران میں یہ جو تمام متاثرین بچے تھے ان کی ٹریٹمنٹ جاری رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو دوسری انکوائری کمیٹی جو بنی تھی اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اس میں کہ 78 کیسز ایسے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، جو ان سے رابطے میں آ گئے، جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 78 وہ کیسز ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہے. ہو سکتا ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو، لیکن ہمارے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے. انہوں نے 5 افراد اور ایک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو ٹوٹل پہلی والی انکوائری رپورٹ اس کو ملا کے 6 افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو انہوں نے کنفرم کیے ہیں، جن کے نام اور وہ موجود ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہیں جن کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. ممکن ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو جن کی تفصیل ہمارے پاس نہ ہو، جو ہم تک نہ پہنچے ہوں، جو ہم تک انہوں نے اپروچ نہ کی ہو. اب اس میں میں ایک یہ کر دوں، یہ سوال آتا ہوگا کہ ہم کیوں اس پہ اتنا خاموش رہیں. دیکھیں، ہماری مجبوری تھی کہ ایک قانون ہے، دی سندھ HIV اینڈ ایڈز کنٹرول ٹریٹمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2013. اس کا سیکشن 18 جو ہے وہ سب کو پابند کرتا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں جو متاثر ہوتا ہے فرد یا جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، اس کے متعلق جو ہے آپ اس کی کانفیڈینشیل رکھیں، اس کی تفصیلات کو، اس کے نام کو، اس کی تمام چیزوں کو. ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم کہیں اس سے باہر نہ نکلیں، اور یہ جو فیملیز ہیں ان کے اوپر پردہ رہے، اور ہم یہ چیزیں کسی طرح سے خاموشی سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو 78 پیشنٹس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی، یہ 78 جو پیشنٹس تھے یہ مختلف جگہوں پر ان کا جو ART سینٹرز ہیں ہمارے، اس میں ان کا علاج ہوتا رہا، جس میں ولیکا بھی ہے، اور اس میں آغا خان بھی ہے، اس میں انڈس ہاسپٹل بھی ہے، اس میں سول ہاسپٹل بھی ہے، اور اس میں ڈاؤ ہاسپٹل بھی ہے. ان کا وہاں پہ جو پروٹوکولز ہیں جس کے طریقے سے ان کا علاج ہونا چاہیے وہ علاج ان کا جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی خوراک کے لیے ان کو کوئی ایک سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سپلیمنٹ بھی جتنی ان کو ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اب اس میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا معمولی نہیں ہے، بڑا سنگین نوعیت کا ایک مسئلہ ہے. کسی بھی فیملی میں کسی بھی والدین کا جو بچہ ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ وہ HIV پازیٹیو ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہونا اس کا بنتا ہے، اس کی ناراضگی بھی بنتی ہے، اور انہوں نے یقینی طور پر کہیں ادھر بھاگ دوڑ بھی کی ہوگی. لیکن اس میں جو مشکل ہمیں پیش آ رہی تھی کہ وہاں علاقے کے کچھ جو سیاسی اور کچھ سماجی افراد تھے جنہوں نے اس ایشو کو شاید زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، میں نہیں ان کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس انداز میں انہوں نے اس ایشو کو آگے بڑھایا اس سے کوئی نہ کوئی خرابیاں پیدا ہوئی. خرابی یہ پیدا ہوئی کہ وہ مجمع کی صورت میں اسپتال میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اب تفصیلات لینی ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے آفس جائیں، جو دفاتر ہیں ان سے جا کے بات کریں، پوچھیں، ان کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مطمئن کریں، ان کو بتائیں. لیکن وہ وارڈ جو تھے جہاں پیشنٹ ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں ویڈیوز بناتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کو تھریٹ کرتے ہیں. اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی ہیرس ہو رہے تھے، ظاہر ہے کہ کام کرتے ہوئے ان کو بھی کوئی پرابلم آ رہی ہوگی، نہیں کر رہے ہوں گے، مشکل پیش آ رہی ہوگی، شکایتیں بھی کرتے تھے. اور پھر یہ جو اور پیشنٹ وہاں آتے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ مشکلات کا اور تکلیف کا سامنا اس میں کرنا پڑتا تھا. ہمیں یہ تکالیف جو ہیں وہ رہی اس طرح سے. پھر آج ہم چونکہ رابطے میں تو کئی دنوں سے مختلف لوگوں سے تھے، تو آج ہم نے ایک صبح میٹنگ بھی کی بڑی ڈیٹیل، جس میں میں نے جو بتایا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب بھی آ گئے. یہ جو چاروں سینئر ڈاکٹرز میرے ساتھ موجود ہیں یہ بھی موجود تھے، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ جو حکومت کے علاوہ جو ایک کریڈیبل افراد ہیں، جو ماہرین ہیں،
ان کی رائے بھی لیں, ان کی گائیڈنس بھی لیں, اور ان کے مشورے سے ہم اس پہ مزید آگے بڑھیں, چونکہ ہم اس کو مزید طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم ایک مسئلہ ہے, اور ایک لمبے عرصے تک ہمیں ان کی فیملیز کا خیال بھی کرنا ہے, ان بچوں کو ٹریٹ بھی کرنا ہے, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو لاپرواہی کوتاہی ہمارے ہاسپٹلز میں اگر کسی عملے نے کی ہے تو ہم آئندہ اس کو یقینی بنائیں کہ وہ ساری چیزیں اس میں نہ ہوں. تو آج ہم نے جو میٹنگ کی اس میں جو میں نے بتایا کہ یہ تمام جو افراد ہیں وہ موجود تھے, لیکن ان کے علاوہ ایک ڈاکٹر فاطمہ میر ہیں, آغا خان کی ہیں, اور وہ بھی اسپیشلسٹ ہیں اسی طرح جو بچوں کی, اور خاص طور پر HIV کے جو کیسز ہیں ان کی وہ ماہر ہیں. وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی کام کر رہی ہیں اس وقت ان تمام کیسز پر, ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں, چھٹی پر ہیں, لیکن ان کی بڑی مہربانی کہ ہم نے ان سے گزارش کی, وہ جہاں بھی تھیں انہوں نے ہمیں زوم پر اس کو جو ہمیں جوائن کیا, اور ہمیں انہوں نے ساری اپنی جو بھی رائے تھی اس کا بھی اظہار کیا, اور ہمیں گائیڈ کیا, اور انہوں نے آئندہ بھی بتایا کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں مہا طلعت صاحبہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ کمیونٹی ہیلتھ کی انڈس میں, وہ اسلام آباد ہوتی ہیں. انہوں نے بھی بڑی مہربانی کی کہ وہ آن لائن انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور بڑی اچھی طریقے سے ہماری انہوں نے جو اس میں ہیلپ کی. ایک ڈاکٹر کمل مصطفیٰ صاحب ہیں میڈم, جو یہ ہمارا HIV ایڈس کا پروگرام ہے اس کو ہیڈ کرتی ہیں CDC کو, کافی انہوں نے اس پہ کام کیا ہے, ان کے پاس کافی نالج ہے, تو انہوں نے آ کے ہمیں اس میں میٹنگ میں بھی گائیڈ کیا. میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اکتوبر میں جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو اس وقت جو کیسز تھے وہ 6 تھے انیشلی. 22 کو ہم نے خط لکھا, 23 کو جو ہے وہ ٹیم آ جاتی ہے, اور اس کے بعد اسکریننگ میں شروع کرتے ہیں. جب اسکریننگ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ نمبرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس علاقے میں ولیکا ہاسپٹل اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ویسینٹی ہے, جو آبادیاں ہیں, وہاں پر تقریباً کوئی انہوں نے جو اویئرنیس کیمپین چلائی, اس میں تقریباً کوئی 11,600 سے زائد افراد کو انہوں نے اس میں بلایا, اور تقریباً کوئی 10,474 شاید ایگزیکٹلی مجھے یاد ہو, 1-2 نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن تقریباً 550 10,000 کے قریب افراد جو ہیں ان کی انہوں نے اسکریننگ کی ہے, ان کے ٹیسٹ لیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں 120 جو افراد تھے وہ اس میں پازیٹیو آئے. 120 جو پازیٹیو آئے اس میں 81 افراد ایسے ہیں یا جو نمبرز ایسے ہیں جن کے والدین کے پاس سوشل سیکیورٹی کارڈ موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ جو 81 ہیں انہوں نے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل سے اپنی ٹریٹمنٹ کروائی ہوگی, کیونکہ وہ انٹائٹل ہیں, وہ کروا سکتے ہیں. لیکن باقی جو 39 ہیں وہ سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں, وہ انٹائٹل نہیں ہیں. تو ایک ایگزمپشن ہماری ہے کہ وہ کہیں اور سے کوئی علاج کرا رہے ہوں گے, کوئی کہیں اور سے ان کو شاید یہ انفیکشن لگا ہوگا, اس کا امکان ہے. اچھا, میں اس کا ایک اور پہلو بھی سمجھ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ انٹائٹل نہ ہوں, لیکن ہمارے ہاں یہ چونکہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, کوئی انہوں نے مینیج کر لیا اور سمہاؤ اپنے بچے کا علاج جا کے کروا لیا ہو کسی طرح سے. میں اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا ہوں رائٹ کہ یہ وہاں کے نہیں ہوں گے, لیکن پاسبلٹیز دونوں ہیں کہ وہ ولیکا میں آئے بھی ہوں گے علاج کرانے کے لیے, ہو سکتا ہے کسی طرح آ گئے ہوں, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ولیکا میں نہ آئے, تو ان کا علاج جو ہے وہ کہیں اور ہو گیا ہوگا. اچھا, اس میں جو نمبرز بڑے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے چونکہ پراپر اسکریننگ کرائی ہے اس لیے نمبرز کا اضافہ ہوا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگی, ہم نے اپنے جو دیگر ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی یہ کہا کہ جی آپ ان کی اسکریننگ کروائیے. تو لانڈی میں جو ہمارا سوشل سیکیورٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں پر ہم نے اسکریننگ شروع کروائی. وہاں پہ جو ART سینٹر ہے وہ لانڈی ہاسپٹل میں تو نہیں ہے, لیکن اس کے برابر میں ہی کوئی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایک بلڈنگ ہے, انہوں نے وہاں پر یہ اسکریننگ شروع کر دی. تو تقریباً کوئی 2,000 افراد کی اسکریننگ وہاں بھی ہوئی ہے, اور اس میں 2,000 میں سے 10 افراد جو ہیں وہ پازیٹیو وہاں پر بھی آئے ہیں. اچھا, اس میں ابھی ہم کیونکہ انیشیل اسٹیج پر ہیں, ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, تو مجھے 3 افراد کے متعلق جو تفصیلات ملی ہیں ان میں کوئی ایک تو پیشنٹ ہیں وہ ایجڈ ہیں, تو ان کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال پہلے کوئی دانت کا اپنا علاج کہیں سے کروایا ہوگا. تو پاسبلٹی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں اسپتال میں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو دانت کا انہوں نے کروائی تھی ٹریٹمنٹ شاید اس کی وجہ سے ہوا ہو.
2 اور پیشنٹ ایسے ہیں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ محلے میں جو مختلف ڈاکٹرز ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو وہ دکھاتے رہے ہیں. تو یہ بھی امکان ہے کہ شاید وہاں سے ہوا ہو, یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ہمارے ہاسپٹل سے ہوا. اچھا, ہمیں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کنفرم کیسے کریں کہ کسی کو کہاں سے ہوا کہاں سے نہیں ہوا, بہت ساری ڈیٹیل نہیں ہے, تو ہم نے ابھی تمام جو ہمارے افراد دوست بیٹھے ہیں ان کی مشاورت سے ایک ہی ہم نے فارم ترتیب دیا, مرتب دیا ہے کہ یہ فارم بنائے, اس میں ڈیٹیل ہے ساری, اور ہم یہ فارم تمام ان فیملیز سے فل کروانا چاہتے ہیں جو اس وقت متاثر ہیں, جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور اس فارم کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا ان کا ایگزیکٹلی آ جائے, اور اگر ان کو ہمارے ہاسپٹل سے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تب بھی, اور اگر کہیں اور, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بچے آ گئے ہیں جو 120 ہیں ہم ان کا بھی علاج کرائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو 39 ہیں ان کو چھوڑ دیں گے, نہیں, ہم ان کی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے, ان کا علاج, ان کو بھی یہ بیماری ولی کا ہاسپٹل سے لگی ہو یا نہ لگی ہو, ان کو بھی ہم ایکول ٹریٹ کریں گے جو بچے ہیں. تو یہ تفصیلات دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی پورا ایک ڈیٹا آ جائے گا, اور جو تفصیلات ہمارے پاس کم ہیں ہم اس کو ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ذرا اگر یہ کر لوں تو پھر آسانی سے آپ سوال کر سکیں گے, تو یہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کر سکیں گے. اب اس میں بھی میری گزارش یہ ہے, ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا سیکریسی سے, خاموشی سے یہ فارم ہم ان سے بھروا سکیں اور یہ ڈیٹا صرف ہمارے پاس رہے تاکہ ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں نا وہ بڑے بھیانک ہیں. جس فیملی میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کسی فیملی ممبر کو HIV ہے تو سوشلی لوگ ان سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بچے جو ہیں مجھے نہیں پتا ان کو اسکولوں میں لوگ رکھنا چاہیں گے کہ نہیں رکھنا چاہیں گے. دیکھیں پرابلم ہوگا, ہمیں اندازہ اس بات کا. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا, ان فیملیز کا نام جو ہے وہ نہ ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ جی وہ بچے کو گود میں لے کے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ, خیر جذباتی ہیں لوگ, کر جاتے ہیں اپنی جگہ, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ شاید اس سے زیادہ بھیانک ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے اب بھی کہ جتنی سیکریسی ہم اس میں رکھ سکتے ہیں ہم یہ رکھیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وضاحت کے ساتھ, میں نے پہلے بھی کہیں بات کی تھی کہ اس میں جن لوگوں نے لاپرواہی برتی ہے ہمارے اسپتالوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 37 کے 37 ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ 37 میں 10 ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں, مجھے نہیں پتا. وہ جب ساری ہم تفصیل دیکھیں گے, شوکاز آئے گا, ہم ساری چیزیں کر لیں گے. اور ہم نے اس فارم میں بھی کوشش کی ہے کہ ان کے پیرنٹس سے بھی ہم پتہ کریں کہ جب وہ ایڈمٹ ہوا تو کون سے ڈاکٹر نے ان کو ٹریٹ کیا, کون سا عملہ وہاں پہ تھا, اگر نام پتہ ہے, شکل پتہ ہے, کوئی چیز پتہ ہے تو ہمیں اسے آگاہ کریں تاکہ ہم آسانی سے ان لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن ایک بات کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, کوئی بھی شخص ہو کسی کے کتنا ہی قریب ہو, اگر وہ اس میں کسی طرح سے پایا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا, یہ لاپرواہی ہے لیکن مجرمانہ لاپرواہی ہے. ہم نوکری سے تو نکالیں گے اس کو, لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, FIRs درج ہوتی ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, جیلوں میں ڈالنا پڑتا ہے, ہم وہ سارا کام کریں گے. یہ میں نے پہلے بھی کہا, کل چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی, انہوں نے بھی بڑی سختی سے اس بات کو کہا ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جو لوگ ہیں ان کو سخت ترین جو ہے وہ اس پہ سزا دیں گے. میں صرف ایک میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر باری تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر ڈاکٹر فیصل کرنا چاہیں, آپ پہلے بات کر لیں پھر آپ تاکہ, کیونکہ یہ ایکسپرٹس ہیں, یہ ماہر ہیں, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں. نہیں تو بہت کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے, مگر آئی تھنک جو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابیبلی صرف ایک ہسپتال یا ولی کا ہسپتال تک محدود نہیں ہے. اینڈ یہ ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے, 2019 میں بھی رتو دیرہ میں دیکھا تھا. وہاں پہ بھی جب ہم نے جا کے اسٹڈی کیا تھا کہ یہ کون سے بچے ہیں جن کو یہ HIV لگا ہے, تو جو ایک رسک فیکٹر جو تقریباً سارے بچوں میں ملا تھا, وہ جتنی دفعہ وہ کلینک گئے ہیں اتنا زیادہ چانس ہے ان کے HIV لگنے کا. اور کوئی ایک کلینک نہیں, سارے وہاں کے علاقے ایک کلینک. اور اسی طرح سے اس ایریا کے جتنے بھی بچے وہ انفیکٹڈ ہیں, اینڈ